اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن سعید بن المسیب مرسلا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع اللحم بالحیوان قال سعید کان من میسر اہل الجاہلیہ رواہ فی شرح السنہ۔ اس روایت کو حضرت سعید بن مسیب نے روایت کیا مرسلا۔ مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں ایک تابعی جو ہے وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرے لیکن بیچ میں آنے والے صحابی کا نام نہ ہے، یعنی جس روایت میں اس بندے کا نام نہ ہو جس نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث سنی ہے، تو اس روایت کو مرسل کہا جاتا ہے۔ یہ میں عرض کروں کہ یہ جو درس ہوتا ہے نا، یہ کوئی تقریر نہیں ہوتی کہ اس کونے سے آواز نہیں آ رہی، اس کونے سے آواز نہیں آ رہی، سارے یہ تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک لیکچر ہوتا ہے نا کلاس میں، ایسی بات بن جائے۔ اس لیے آپ تھوڑا سا اس بات کو سمجھ لیا کریں کہ یہ درس ہے، یہ کوئی نعروں والی تقریر نہیں ہے، اس میں کچھ چیزیں اس میں کچھ کمپلیکیشن ہوتی ہیں، ان پر ہوتا ہے۔ تو مرسل میں نے آپ سے سعید بن مسیب جو ہے یہ تابعی ہے۔ اب انہوں نے رسول کریم علیہ السلام والسلام سے روایت کیا، ظاہر بیچ میں کوئی صحابی تو ہوگا جس نے وہ روایت سنی، اس لیے یہ روایت مرسل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مرسل روایت کی کسی صحابی کی ہو، یعنی ایک صحابی نے خود سرکار سے نہیں سنا، کسی اور صحابی نے سنا اور انہوں نے بیان کرتے ہوئے بیچ میں صحابی کا ذکر نہیں کیا، رسول کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو صحابی کی مرسل میں کوئی کلام نہیں ہے، وہ بالکل قابل قبول ہے، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ بیچ میں راوی نہیں ہے۔ یہ کیونکہ سارے صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں، اس لیے یہ اہل سنت کا اصول حدیث کا ایک مسلمہ مسئلہ ہے کہ صحابی کی مرسل بالکل قابل قبول ہوگی، کسی دوسرے کی مرسل میں راوی کو دیکھا جائے گا کہ وہ قابل اعتبار ہے یا اس میں نقص ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ صحابیت جو ہے نا، صحابیت میں جو شرف کا سبب ہے وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت ہے، والذین معہ معیت، یعنی صحابہ کرام کے شرف کا سبب ان کی عبادات نہیں ہیں، حالانکہ ان کی عبادات بھی پوری امت سے زیادہ ہیں، لیکن ان کی جو شرف کا اصل سبب ہے وہ عبادات نہیں ہیں، صرف رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور آپ کی صحبت ہے۔ اس لیے اگر ایک صحابی نے کلمہ پڑھا ہے اور اسی وقت وہ فوت ہو گیا ہے، اس نے کوئی عبادت نہیں کی، تو دنیا جہان کے غوث قطب ابدال اس کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ انہوں نے رسول کریم علیہ السلام کے روح زیبا کو تک نہیں کی عبادت کی۔ لیکن تابعین میں صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو، تابعین میں اتباع شرط ہے۔ آپ لفظ دیکھنے صحابی مصابت سے نکلا ہے، اس نے سرکار کی صحبت اختیار کی، تابعین تبع سے نکلا ہے، تبع پیروی کرنا کسی، اس لیے صرف دور صحابہ میں کسی کا ہونا اس کا اصطلاح میں تابعی ہونا ثابت نہیں کرتا۔ تابعی کے لیے شرط ہے کہ وہ اتباع کرنے والا ہو صحابہ کرام کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے والا ہو، ورنہ بڑے بڑے فاسق و فاجر بھی اس دور میں ہوتے ہیں، اس دور میں صحابہ موجود تھے، سمجھے؟
یہ فرق ہے۔ تو وہ روایت کرتے ہیں کہ نہا عن بیع اللحم للحیوان، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوان کے بدلے میں گوشت کی بیع کرنے سے منع فرمایا۔ حیوان کے بدلے میں گوشت کی بیع، بندہ یہ کہے کہ یار تم یہ بکری مجھے دے دو اور مجھ سے تم 25 کلو گوشت دے دو، تو سرکار نے اس سے منع فرمایا۔ اب یہ ہے نا وہ بیع فضل، روا بالفضل کی بات چل رہی ہے۔ اب اس میں امام مالک جو ہیں وہ تو اس کے بالکل ظاہر پہ عمل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بالکل گوشت کے بدلے میں جانور کی بیع صحیح نہیں ہوگی، وہ تھوڑا ہو زیادہ ہو، جانور ایک جنس کے ہوں، مختلف اجناس کے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، مطلق گوشت کی بیع جو ہے وہ جانور کے بدلے میں صحیح نہیں ہوگی، تو اس کی حدیث کے ظاہر پہ عمل۔ لیکن احناف یہ کہتے ہیں، وہ دیگر جو شواہد ہیں سنت کے علم کی روشنی میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر گوشت اور جانور ایک جنس کے ہوں تو گوشت کا زیادہ ہونا ضروری ہے جانور سے، جانور میں جتنا گوشت ہے، فرض کریں بکری میں 30 کلو گوشت ہے، تو اگر گوشت دے کے بکری دینی ہے تو گوشت 30 کلو سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی کھال بھی ہے اس میں اور ایسی چیزیں بھی ہیں۔ اور اگر جنس مختلف ہو تو پھر کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر جس طریقے سے جو طے کر لیں ہو سکتا ہے۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ یہ اصل میں جواب جو ہے نا وہ سوال کے مطابق ہوتا ہے، یہ بڑے غور کرنے کی بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ہی سوال کیا گیا کہ سب سے افضل نیکی کون سی ہے؟ کسی کو آپ نے فرمایا والدین کی خدمت کرنا، کسی کو آپ نے فرمایا جہاد کرنا، اس میں تضاد نہیں ہے، اس بندے کے مطابق جو جواب تھا وہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو یہاں پر بھی کسی نے ایسا سوال کیا ہوگا تو رسول کریم علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ بات فرمائی، مراد وہ تھی کہ ان شرطیں اگر یہ نہ پائی جائیں تو پھر وہ بیع جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ قال سعید کہتے ہیں، یہ سعید بن مسیب جو ہیں کہ وہی سعید بن مسیب ہیں جو واقعہ حرہ کے وقت مسجد نبوی میں کہتے ہیں میں مجنون بن کے چھپ گیا تھا، مجنون بن کے، اور اذان نہیں ہوتی تھی، کئی دن اذان نہیں ہوئی تھی، تو کہتے ہیں جب بھی اذان کا وقت ہوتا تھا تو مجھے رسول کریم علیہ السلام کے روضہ مبارک سے اذان کی آواز بھی آتی تھی اور جماعت کی آواز بھی آتی تھی۔ یہ سعید بن مسیب بڑے بلا کے فقیہ تھے اور بلا کے صوفی تھے۔ جب فوت ہونے کا وقت قریب آیا نا، عجیب ان کی بات تھی، فرمانے لگے لوگوں کو نہ بتانا کہ سعید فوت ہو گیا ہے، خام کو تکلیف ہوگی، بڑے دور سے چل کے آئیں گے، ان کو مشقت ہوگی، اور 4 بندے میری 4 بھائی اٹھا کے لے جانا، مجھے میرے رب کی سپورٹ کریں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میرے، یہ اپنا ایک بندے کا ذوق ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت سعید بن مسیب وہ فرماتے ہیں کان من میسر اہل الجاہلیہ، اس طریقے سے زمانہ جاہلیت میں جوا کھیلا جاتا ہے کہ بھی اس میں اتنا گوشت ہے جانور میں، وہ اگر وہ جیت گیا تو اس کو مل گیا، اس میں کم ہے تو ہار گیا تو دوسرے کو مل گیا، کیونکہ اس میں جوا اس طریقے سے کھیلا جاتا تھا، اس لیے سرکار نے اس سے منع فرمایا۔